دین وائبز، دین کی آواز۔ جبریل علیہ السلام نے نبی علیہ السلام کے ساتھ 2 مرتبہ قرآن مجید کا دور کیا تھا، آخری مرتبہ۔ تو ہر بندے کو سال میں 2 مرتبہ قرآن مجید مکمل پڑھنا چاہیے۔ 2 مرتبہ رمضان شریف میں پڑھ لے تو بھی کام ہو گیا، 1 مرتبہ رمضان میں پڑھ لے، 1 بقیہ سال میں پڑھ لے تو بھی ہو گیا۔ پورے سال میں کم از کم 2 مرتبہ قرآن پاک پڑھنا چاہیے، اور اگر زیادہ پڑھے تو زیادہ کی کوئی حد نہیں، جتنا پڑھے گا اتنا اجر اور ثواب ملے گا۔ بعض بزرگوں نے بہت کثرت کے ساتھ قرآن مجید پڑھا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنے بارے میں خود بتاتے ہیں کہ میں 1 مرتبہ مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ گیا اور مجھے راستے میں 16 دن لگے، اور میں نے 16 دنوں میں 16 مرتبہ قرآن مجید پڑھ لیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا رمضان میں معمول تھا کہ ہر رمضان میں 63 قرآن مجید مکمل پڑھتے تھے، 1 قرآن مجید دن میں، 1 قرآن مجید رات میں، 30 ضرب 2 60 ہو گئے، اور 3 قرآن مجید تراویح کی نماز میں۔ تو 63 قرآن مجید کا معمول تھا پورے رمضان میں۔ الحمدللہ ہمارے اس مجمع میں کئی ایسے بھی علماء طلباء ہے جو اپنے حالات کا خط مجھے لکھتے ہیں۔ انہوں نے مجھے اس مرتبہ بھی لکھا، ہمارا جی روزانہ 1 قرآن مجید پڑھنے کا معمول ہے۔ وہ زندہ موجود ہیں اس وقت، 1 قرآن مجید روز اس رمضان میں پڑھتے رہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اور 10 پارے 15 پارے روز پڑھنا، یہ تو بہت لوگوں نے اپنے حالات میں لکھا کہ ہمارا روز کا معمول 15 پارے کا ہے، 20 پارے کا ہے، 10 پارے کا ہے۔ یہ خوش نصیبی ہے انسان جتنا قرآن مجید پڑھے۔ اور ایک بات ذہن میں رکھیے کہ جتنا دل صاف ہوگا اتنا قرآن مجید زیادہ پڑھنے کو دل کرے گا۔ جیسے اچھا کھانا ہوتا ہے نا، تو جو کھانے کے شوقین ہوتے ہیں ان کا جی نہیں بھرتا، اسی طرح قرآن مجید ایسی کتاب ہے، اس کے پڑھنے سے پڑھنے والے کا دل نہیں بھرتا، اور دل چاہتا ہے پڑھوں اور پڑھوں۔ گرمی کے موسم میں آپ کو کوئی آئس کریم دے کھانے کے لیے تو آپ کیسے کھاتے ہیں؟ ہر لقمہ کھانے پہ مزہ آتا ہے۔ بالکل قرآن مجید کا یہی معاملہ ہے۔ اللہ والے جب قرآن مجید پڑھتے ہیں تو قرآن مجید کی ہر آیت کے پڑھنے پہ ان کو مزہ آتا ہے، لطف آتا ہے ان کو۔ ایک صحابی کے بارے میں واقعہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے ذمہ لگایا کہ تم رات کو پہرا دینا، ایسا نہ ہو کہ دشمن آئے اور رات کو حملہ کر دے۔ وہ ایک چٹان کے اوپر کھڑے ہو گئے اور انہوں نے قرآن مجید پڑھنا شروع کر دیا۔ ادھر سے دشمن بھی آ گیا، دشمن نے ایک تیر مارا، وہ ان کو لگا، خون نکلا، اور وہ قرآن پڑھتے رہے۔ پھر دوسرا تیر مارا، پھر تیسرا تیر مارا، حتیٰ کہ انہیں یہ محسوس ہوا کہ میرے جسم سے اتنا خون نکل جائے گا کہ میں بے ہوش ہو کے گر جاؤں گا، اور لوگوں کو میں جگا نہیں سکوں گا، بتا نہیں سکوں گا، تو میرے فرض منصب میں کوتاہی ہو جائے گی۔ تو انہوں نے فوراً نماز کا سلام پھیرا اور لوگوں کو جگایا کہ بھئی دشمن قریب ہے، اور کہنے لگے اللہ کی قسم اگر مجھے اپنے فرض منصب میں کوتاہی کا ڈر نہ ہوتا، میں تیروں پہ تیر کھاتا رہتا، سورہ کہف کو مکمل پڑھے بغیر نماز ختم نہ کرتا۔ کتنا ان کو مزہ آتا ہوگا کہ تیروں پہ تیر لگتے رہیں، پرواہ نہیں، لیکن میں سورہ کہف کو مکمل پڑھنے کے بعد سلام پھیروں گا، اس سے پہلے نہیں پھیرنا۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایک صحابی تھے، ان کا گھر چھوٹا سا تھا، صحن میں چارپائی پر بچہ لیٹا ہوا تھا،
اور قریب گھوڑا بھی بندھا ہوا تھا، اور چارپائی کی سائیڈ پہ انہوں نے مصلی بچھایا ہوا تھا اور یہ تہجد پڑھ رہے تھے۔ اب جب تہجد میں قرآن پڑھتے تو دل چاہتا کہ ذرا اونچا پڑھوں، تھوڑا جہر سے پڑھوں، لیکن جب یہ جہر سے پڑھتے تو گھوڑا بدکنے لگتا، ڈر ہوتا کہ یہ گھوڑا بچے کو لات مارے گا، تو وہ آہستہ پڑھتے، پھر آہستہ پڑھتے تو دل مچلتا کہ اونچا پڑھو، پھر اونچا پڑھتے پھر گھوڑا مچلتا، ساری رات اسی میں ہی لگی رہی۔ جب انہوں نے سلام پھیرا تہجد کے وقت تو دیکھا کہ کچھ بلب ہیں، روشنیاں ہیں جو ان کے سر کے قریب تھیں اور پھر وہ دور آسمان کی طرف جا رہی تھیں۔ وہ بڑے حیران ہوئے کہ میں آج یہ منظر کیا دیکھ رہا ہوں۔ صبح نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آج رات میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا کہ میں نے کچھ روشنیوں کو دیکھا جو مجھ سے دور آسمان کی طرف جا رہی تھیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، یہ اللہ کے فرشتے تھے جو تمہارا قرآن سننے کے لیے آسمان سے اتر آئے تھے۔ اگر تم قرآن اونچا پڑھتے رہتے، آج مدینے کے لوگ اپنی آنکھوں سے فرشتوں کو دیکھ لیتے۔ انسان قرآن پڑھتا ہے، اللہ کے فرشتے آسمان سے اترتے ہیں قرآن سننے کے لیے۔ تو یہ ہماری خوش نصیبی ہے، ہم قرآن مجید کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں۔ قرآن مجید کا تیسرا حق ہے قرآن مجید کو یاد کرنا۔ یہ فرض کفایہ ہے۔ اگر کسی آبادی میں ایک دو حافظ ہوں گے تو فرض پورا ہو جائے گا سب کی طرف سے۔ ویسے دستور یہ ہے کہ ہر بچے کو آخری 3 پارے ضرور قرآن مجید یاد کروانا چاہیے۔ 28، 29 اور 30 یہ 3 پارے آسان ہیں، ہر بچہ یاد کر لیتا ہے۔ ہمارا یہ تجربہ ہے کہ جس کو بھی کہیں، لڑکا ہو یا لڑکی، سب آخری 3 پارے آسانی سے یاد کر لیتے ہیں۔ اور چونکہ صورتیں چھوٹی چھوٹی ہیں، کبھی انہوں نے رمضان میں تہجد پڑھنی ہے، کبھی لیلۃ القدر میں جاگنا ہے، تو وہ لمبی تہجد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور 3 پارے کے حافظ ہونے کی برکت سے ان بچوں میں نیکی بھی آ جاتی ہے۔ تو ہر بچے کو آخری 3 پارے کا تو حافظ بنانا ہی چاہیے، پکی بات۔ جب وہ 3 پارے کا حافظ بن جائے، پھر ٹیچر پیرنٹ میٹنگ کال کرنی چاہیے، ماں باپ بھی ہوں، استاد بھی ہوں اور وہ لڑکا بھی ہو۔ اب سب میٹنگ کریں، لڑکے سے پوچھیں، بھئی آپ نے 3 پارے یاد کر لیے، کیا آپ بقیہ قرآن پاک بھی یاد کر لیں گے؟ اور لڑکا سینے پہ ہاتھ لا کے کہے، ہاں میں ضرور حافظ بنوں گا، اس کے اندر ایک جذبہ ہو، ایک شوق ہو۔ اور ماں باپ کہے جی کہ ہاں ہم بھی تیار ہیں، اور ٹیچر کہے جی لڑکا بڑا عقل مند ہے، اس نے اچھے یاد کر لیے ہیں 3 پارے، یہ باقی بھی یاد کر لے گا۔ جب تینوں متفق ہو جائیں، اس بچے کو تیسرے آگے پورا قرآن یاد کرنے کے لیے آپ بٹھا دیں، وہ بچہ 2 سال کے اندر پورے قرآن پاک کا حافظ بن جائے گا۔ اور اگر بچے کا اپنا موڈ حافظ بننے کا نہیں، اس کو مت قرآن پاک کا حافظ بننے کے لیے بٹھائیں۔ لوگ اپنے شوق میں بچے کو حافظ بناتے بناتے اس کو بددین بنا دیتے ہیں۔ اوپر سے وہ بچہ حافظ بن رہا ہوتا ہے، اندر سے بددین بن رہا ہوتا ہے، چونکہ اس کے دل میں شوق نہیں ہوتا۔ تو یہ کوئی زبردستی کی بات نہیں ہے، خوشی دیاں ونگاں، یہ خوشی کی بات ہے۔ جو شوق سے بچہ بننا چاہتا ہے وہ بنے، جو نہیں بن سکتا کوئی بات نہیں، چونکہ فرض کفایہ ہے، کچھ بچوں کا بننا ضروری ہے۔ ہمارا یہ تجربہ ہے، ایک عام ایوریج آئی کیو لیول کا بچہ 2 سال کے اندر آرام سے قرآن مجید یاد کر لیتا ہے، اور اگر زیادہ ذہین ہو تو 1.5 سال میں بھی یاد کر لیتا ہے، 1 سال میں بھی یاد کر لیتا ہے۔ ہمارے پاس مدرسے میں ایک لڑکی آئی، وہ ڈبل ایم اے تھی، ایم اے جغرافی، ایم اے کیلیگرافی، اور کہنے لگی کہ میں نے حافظہ بننا ہے۔ تو مجھے گھر والوں نے پوچھا کہ جی چھوٹی بچیاں حافظ بنتی ہیں، اور یہ تو 26 سال کی 25 سال کی جوان بڑی لڑکی ہے، یہ کیسے بیٹھے گی ان چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ساتھ؟ میں نے کہا آپ اس کو ترغیب دیں کہ وہ عالمہ بنے اور بخاری شریف والا کورس پڑھ لے، اس میں بڑی عمر کی بچیاں ہوتی ہیں، ان کے ساتھ یہ آسانی سے ایڈجسٹ ہو جائے گی۔ اس بچی نے جواب دیا، جی مجھے شوق ہے حافظہ بننے کا، میں پہلے حافظہ بنوں گی، بعد میں عالمہ بھی بنوں گی۔ ہم نے اس کو بٹھا دیا۔ اللہ کی شان دیکھیں جی،
کہ وہ بچی قرآن مجید یاد کرتی رہی 8 مہینے میں اس نے پورے قرآن مجید کو یاد کر لیا. تو 8 مہینے میں قرآن مجید کو یاد کرنے کی بھی مثالیں موجود ہیں، اور اس سے کم وقت میں بھی لوگوں نے یاد کیا. چنانچہ ہمارے ایک ساتھی ہیں لاہور کے، جامعہ اشرفیہ سے انہوں نے دور حدیث کیا. رمضان سے پہلے کا وقت تھا. وہ روزانہ لاہور سے آتے تھے اور مجھے آ کے کہتے تھے کہ حضرت مجھے سر پہ تیل لگانے کا بہت تجربہ ہے، آپ مجھے 20 منٹ دے دیا کریں، میں آپ کے سر پہ تیل لگا کے چلا جاؤں گا. اب مطالعہ کرنے والا بندہ تھکا ہوا تو ہوتا ہی ہے، تو میں اس کو 1-2 دفعہ بلایا تو میں نے محسوس کیا کہ واقعی اس کو بڑا تجربہ ہے. اس نے مجھے کہا جی کہ یہ 8-10 دن ہیں، آپ مجھے 8-10 دن اجازت دے دیں، میں جب بھی آؤں میں 20 منٹ تیل لگا کے واپس چلا جاؤں گا. میں نے کہا ٹھیک ہے. میرے ذہن میں تھا یہ بچہ مسجد میں نفلی اعتکاف کی نیت سے ٹھہرا ہوا ہے، جب میں اسے بلا لیتا ہوں یہ آ جاتا ہے اور سر پہ تیل لگا دیتا ہے. مجھے ساتھی نے کہا کہ حضرت نہیں، یہ روزانہ لاہور جاتا ہے اور پھر اگلے دن پھر لاہور سے واپس آ کے 20 منٹ تیل لگا کے پھر واپس چلا جاتا ہے. میں نے اس سے پوچھا کہ مفتی صاحب کیا ایسا ہی ہے؟ اس نے کہا جی میرے والد صاحب کی دکان ہے اور وہ مجھے چھٹی نہیں دے رہے. وہ کہتے ہیں کہ تم نے میرے ساتھ جاب کرنی ہے، تو مجھے دکان پہ بھی 8 گھنٹے والد کے ساتھ گزارنے پڑتے ہیں. میں آتا ہوں 20 منٹ تیل لگا کے پھر واپس بس پہ چلا جاتا ہوں اور باقی وقت وہاں اپنے والد کے ساتھ جاب کرتا ہوں اور پھر اگلے دن پھر آ جاتا ہوں، سونا ختم. مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ یہ نوجوان بالکل ہی نہیں سوتا اور صرف ادھر سر پہ تیل لگاتا ہے، پھر سفر کر کے جاتا ہے اور وہاں جا کے والد کے ساتھ پھر جاب کرتا ہے. تو میں نے اسے کہا کہ ایسے کرو کہ کل جب جاؤ نا اپنے والد کے پاس، ان کو میرے سلام دینا اور کہنا کہ پیر صاحب نے سلام دیا ہے بس. اور میں نے دعا کی کہ اللہ اس کے والد کو توفیق دے کہ وہ اس بچے کو تھوڑا وقت فارغ دے دے. اللہ کی شان دیکھیں، اس نے جا کے والد صاحب کو سلام دیے تو والد صاحب نے کہا تم روز آتے جاتے ہو، تمہاری کوئی کمی کوتاہی پیر صاحب کو پتہ چل گئی ہوگی، اس لیے انہوں نے مجھے سلام بھیجے ہیں. اچھا ایسے کرو کہ تم پورا مہینہ جاؤ اور ان کے پاس اعتکاف کر لو. تو والد نے پورے رمضان کے مہینے کے اعتکاف کی اس کو اجازت دے دی. وہ بچہ بڑا خوش میرے پاس آیا، حضرت مجھے تو پورے رمضان اعتکاف کی اجازت مل گئی. میں نے کہا بہت اچھا ہے، اب آپ ایسا کریں کہ مسجد میں اعتکاف کریں اور وقت عبادت میں گزاریں. کہنے لگا حضرت میں عالم تو بن گیا ہوں، اگر آپ اجازت دیں تو میں حافظ بھی بن جاؤں. میں نے کہا ضرور کوشش کرو. اللہ کی شان دیکھیں، اس بچے نے اسی مسجد میں قرآن مجید یاد کرنا شروع کیا اور 30 دن کے اندر پورا قرآن مجید یاد کر لیا. وہ دن میں پارا یاد کرتا تھا اور رات کو تراویح کی نماز میں سناتا تھا. 30 دن میں یاد کر لیا. میں سناتا تھا لوگوں کو کہ 30 دن میں بچے نے یاد کیا. میرا بڑا بیٹا حافظ حبیب اللہ حافظ ہے. کہنے لگا ابو میں حافظ ہوں، مجھے پتہ ہے. اس نے 28 دن میں یاد کیا، 29ویں شب میں اس نے قرآن پاک مکمل پڑھ لیا تھا. تو آج کے دور کا ایک نوجوان اس زمانے میں 1 مہینے میں قرآن مجید کو یاد کر لیتا ہے، اور اس سے کم وقت میں بھی قرآن مجید کو یاد کیا گیا. کتابوں میں لکھا ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا ایک شاگرد تھا، اس کا نام تھا محمد. بڑے امیر باپ کا بیٹا تھا، بہت امیر باپ کا، اور خوبصورت بہت تھا بچہ، اور بہت ذہین تھا. امام شافعی کا استاد بنا. جب امام صاحب کے پاس پڑھنے آیا تو امام صاحب نے کہا کہ بچے لگتا ہے کہ تم تو حافظ نہیں ہو. اس نے کہا جی میں حافظ تو نہیں ہوں. فرمایا تمہیں پتہ نہیں کہ میرا شاگرد بننے کے لیے حافظ بننا ضروری ہے، یہ پری ریکوائرمنٹ ہے. جو میرے پاس پڑھنے آئے وہ حافظ ہونا چاہیے، تم جاؤ اور حافظ بن کے آؤ. وہ بچہ اٹھا اور چلا گیا. پھر 1 ہفتے کے بعد وہ امام صاحب کو ملنے کے لیے آیا. امام صاحب سمجھے اپنے استاد کو سلام کرنے کے لیے آیا تو پوچھے محمد کیسے آئے؟ حضرت آپ نے فرمایا تھا جاؤ قرآن مجید کو یاد کر کے آؤ. میں 1 ہفتے میں پورے قرآن مجید کو یاد کر کے واپس آ گیا ہوں.
ایک ہفتے میں قرآن مجید کو یاد کرنے کی بھی مثالیں دنیا میں موجود ہیں.